اب میں حقدار ہوں اپنے پیسوں کو واپس لے لوں. اسی سے سمجھنا میں بتانا کیا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو جو بھیجا ہے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے, ایک خاص مطلب کے لیے بھیجا ہے. وہ مطلب کیا ہے, وہ مقصد کیا ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو پتا چلا انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بات کرنا ہے, اس کے حبیب کے نقش قدم پر چل کر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے دیے گئے اس فریضے پر عمل کرتا ہے, اس کی عبادت کرتا ہے, اس کے رسول کی نقش قدم پر چلتا ہے, وہی شخص کامیاب کہلاتا ہے, وہی شخص کامران کہلاتا ہے, وہی شخص فلاح و بہبودی کی طرف ضامن نظر آتا ہے. بتانا یہ ہے میرے پیارے بھائیوں, جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے وہی اپنی مقصد کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, مگر جو شخص اللہ کی عبادت سے دور ہو جایا کرتا ہے, نیک راستے سے بھٹک جایا کرتا ہے, وہی شخص جہنم کا ایندھن بن جایا کرتا ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا, اس کا مطلب یہ تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر موت کو, ہر جان کو, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بتانا یہ ہے کہ جو شخص بھی دنیا میں آیا ہے, جس نے بھی زندگی کی بہار لوٹی ہے, جس نے بھی ایک لمحہ دنیا میں اپنی آنکھیں کھولی ہیں, آخر اسے دنیا سے جانا ہے. کوئی شخص یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. آپ کو معلوم ہے جب ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے, کیا تشریف لے گئے, یہ نہیں کہ آپ جو معذرت مر کر مٹی میں لگے, ہمیں وہ نہیں کہنا ہے. جس کا نبی مر گیا ہو وہ ایسا کہے گا الحمدللہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. بات سمجھ میں آئی ہے, ہمارا نبی زندہ ہے, الحمدللہ ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. اور یاد رکھو یہ چیز سمجھنے کی ہے. تو بتا یہ رہا تھا کہ جو شخص بھی دنیا میں آیا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یاد رکھو موت کبھی بھی آ سکتی ہے. موت کسی کو بتا کر نہیں آتی ہے کہ میں آپ کے گھر پہ اس ٹائم پہ آنے والی ہوں یا اس وقت پر میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی, وہ بتا کر نہیں آتی ہے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تمہیں آ کر ہی گئی, وہ تمہیں ضرور ملنی ہے. میرے پیارے بھائیوں, کوئی شخص موت سے بھاگ نہیں سکتا. اگر کوئی شخص اپنی ایک جگہ پر موجود ہو اور وہ سوچے کہ یہاں پر میں موجود ہوں, یہاں موت آ جائے گی, اور وہ ہواؤں کا سفر کرنے لگے یا سمندر میں جا کر وہ جہاز پر جا کر سفر کرنے لگے, تو ایسا نہیں ہے کہ موت سے بچ جائے گا. موت سے کبھی نہیں بچے گا, کیونکہ موت جس کو آنی ہوتی ہے موت آ جائے گا. پر میرے پیارے بھائیوں, بتانا یہ ہے کہ ذرا دیکھیں ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے موت بھی رحمت ہے, موت بھی رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الموت کفارۃ لکل مسلم, کہ موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے. یعنی وہ شخص جو دنیا میں گناہ کرتا ہے, بدعمالیاں کرتا ہے, طرح طرح کے گندے کام کرتا ہے, موت کے وقت فرشتے اس کے اوپر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں, سختی برتتے ہیں, بہت زیادہ بے چینی اسے محسوس ہوتی ہے, بہت زیادہ پریشانی محسوس کرتا ہے. مگر ہوتا کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ پریشانی محسوس ہوتی ہے, اس پریشانی کے بدلے, اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کے گناہوں کو مٹا دیا. تو ذرا دیکھیں موت میں بھی تکلیف ہو رہی ہے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو, مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ موت بھی ایک مسلمان کے لیے, ایک بندے مومن کے لیے, ایک عاشق مصطفیٰ کے لیے رحمت بن جائے گا. ذرا دیکھیں ایک اور حدیث شریف میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ وَالْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ, کہ بے شک یقیناً قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. پتہ چلا جو انسان ایمان کی حالت میں, بات سمجھنا, ایسا نہیں کہ وہ ماشاء اللہ خدا کو گالی بکتا ہو
مندروں میں جا کر پوجا کرتا ہو تو آپ کہیں مسلمان ہے، ایسا مسلمان نہیں چلے گا۔ وہ شخص جو اٹوٹ پختہ ایمان رکھتا ہو، جب وہی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہی قبر اس انسان کے لیے جنت کا باغ بن جائے۔ اور دیکھیں ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دل میں ایک خواہش تمنا ہوگی، ایک کاش اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک ایسا لمحہ عطا فرما دے کہ ہماری قصوروار آنکھیں روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، مدینے کی بہاریں دیکھیں، ایک بار جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ دیکھیں۔ مگر دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے، وہ موت آنے کے بعد جب وہی انسان قبر میں جاتا ہے تو دیکھیں اسے وہ انعام ملتا ہے جو دنیا میں نہیں ملتا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ مدینے چلے جایا کرتا ہے، وہ جو غریب ایک عاشق ہوا کرتا ہے وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اپنے آنسوؤں کو بہا کر بس یہی دعا کرتا ہے ایک کاش ایک بار نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جانیاں دیکھنا نصیب ہو جائے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ پر جب وہی مسلمان مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینے جانے کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے، میں اس کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں کہ جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو میں خدا کے روبرو اس کی شفاعت کروں۔ میرے پیارے بھائیوں یہ چیز سمجھنے کی ہے، یہ چیز جاننے کی ہے۔ میں بتا میں یہ دوں کہ قبر میں جا کے وہی شخص آرام سے رہے گا تو دنیا میں اچھے کام کرے گا، جس کے پاس ایمان سلامت رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں ایمان کو سلامت رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس روزے ہوں، نمازیں ہوں، حج بھی کرتا ہو، زکاة بھی خوب ادا کرتا ہو مگر ایمان نہ ہو تو بھلا بتاؤ کہ وہ خدا کے عذاب سے بچ جائے گا؟ بالکل نہیں۔ تو پتہ چلا ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان کا ہونا اعلیٰ حضرت اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں، حضور ابن الحاج مکی کی نے اپنی مدخل میں اس کو ذکر کیا ہے، ان کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ جب انسان کو موت آتی ہے، موت آنے والی ہوتی ہے، موت کے لمحات قریب ہوا کرتے ہیں، وہ انسان اپنی جگہ پہ لیٹا ہوا کرتا ہے تو دو شیطان اس کے پہلو میں آتے ہیں، ایک اس کی باپ کی شکل میں ہوتا ہے تو ایک اس کی ماں کی شکل میں ہوتا ہے۔ کیا؟ ایک باپ کی شکل میں ایک ماں کی شکل میں ہوتا ہے۔ جو باپ کی شکل میں ہوتا ہے اسے کہتا ہے تو یہودی ہو جا، یہودی وہاں بڑے آرام سے ہیں۔ تو جو ماں کی شکل میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو عیسائی بن جا، عیسائی وہاں بڑے آرام سے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، موت آنے والی ہے، ایک انسان اپنی 40 سالہ 50 سال زندگی گزار چکا ہے مگر ان آخری لمحات میں اگر شیطان کسی چیز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور کسی چیز کو چھیننا چاہتا ہے وہ ایمان ہوا کرتا ہے کہ وہ بدبخت اس وقت بھی ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ جس شخص کے پاس ایمان ہوا کرتا ہے وہی شخص دنیا سے صحیح و سلامت جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں۔ دیکھو لوگ بھلے کم ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی باتوں کو سمجھ لے گا تو میں سمجھوں گا کہ میرا طویل مدت طے کرنا، یہاں پر آنا اور کچھ پیش کرنا یہ بارگاہ خدا میں مقبول ہو گیا۔ تو آپ بات کو غور سے سنیں اور اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیں کہ ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے، پر ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بڑی مخلوق بنائی تو ہمیں کیا بنایا؟ انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ ہمیں ایسا نہیں کہ جانور بنا دیا، پیڑ پودے بنا دیا، نہیں، کیا بنایا ہے؟ انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور اللہ کا مزید احسان دیکھیے کہ
انسان بنانے کے بعد ہمیں ایک مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنانے کے بعد کرم بالائے کرم دیکھیے کہ ہمارے ہاتھوں میں اس نبی کا دامن عطا فرمایا ہے جو مالک کونین ہیں، تو جو تاجدار دو جہاں ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو رسولوں کے سردار ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنایا ہے۔ وہ ایسے نبی ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت اللہ مولانا قاری عرفان صاحب قبلہ، حضرت اللہ مولانا قاری جلیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ میرے پیارے بھائیوں، الحمدللہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اور میرے پیارے بھائیوں بتانا یہی ہے جو مجھ سے پیش کر ایک حافظ صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہم غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں، ان کی فاتحہ دلاتے ہیں، مگر ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا کوئی بھی ولی ہو، کسی کی بھی ہم فاتحہ دلائیں، مگر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس ولی کی باتوں پر عمل کریں، اس کی زندگی پر عمل کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم اس کی زندگی پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ آپ لاکھ ڈیک پر ڈیک بناتے چلے جائیں، لاکھ فاتحہ دلوائیں، مگر آپ اگر نمازوں کو قضا کرتے ہیں تو یقین جانو پیارے بھائیوں، یہ دیرے خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ خدا کے یہاں مکلف ہیں اس چیز کے کہ آپ کے اوپر جو چیز فرض کیا گیا ہے اس کو ادا کریں، یعنی آپ نمازوں کو ادا کریں، روزوں کی ادائیگی کریں، حج ادا کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ آپ اس بات کے مکلف ہیں گے کہ آپ فاتحہ دلائیں۔ اگر فاتحہ دلا رہے ہیں تو آپ اپنی محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو غوث اعظم سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، مگر سب سے بڑی عقیدت اور محبت یہ ہوگی کہ آپ سرکار غوث اعظم کی زندگی پر عمل کریں۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم مرغا کھایا کرتے تھے، جب کھا لیا کرتے تھے ہڈیوں کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے، مرغا زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ان کی کرامت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اولیاء کرام کی کرامت دیکھنی چاہیے، اور ان کی کرامت سے زیادہ ہمیں ان کی استقامت دیکھنی چاہیے کہ وہ کس طرح اپنی نیندوں کو قربان کر کے، پریشانیوں کو برداشت کر کے، اللہ کی راہ میں چل کر پریشانیوں کو برداشت کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ بتانا یہ ہے کہ رات کا ہر لمحہ خدا کی عبادت میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے پابند بنیں، اور ہم ہمیشہ اللہ کی عبادت میں اپنے لمحات کو صرف کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی زندگی کا مقصد ہے، اور جو شخص اس مقصد میں کامیاب ہے وہی سب سے زیادہ ہوشیار اور عقلمند انسان ہے۔ بس اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ۔